جناب دام محبت میں تو ملک بلال اپنی بیٹی فارا کے اکسانے پہ ایسے اتاولے ہوتے ہیں کہ سونیا کو لیتے ہیں اور سیدھے سعدیہ بیگم کے پاس اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ یا تو ملک بلال بھول گئے یا پھر ڈرامے کا رائٹر بھول گیا کہ فارا نے تو ملک بلال سے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ رشتہ لے کر آئیں مراد کا اور میں اس رشتے سے انکار کروں۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ فارا نے ملک بلال کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر وہ رشتہ لے کے آئیں گے تو میں یہ شادی کر لوں گی، وہ بھی آپ کی عزت رکھنے کے لیے، کیونکہ مراد حسین کے ساتھ اب میں بدنام تو ہو ہی رہی ہوں۔ خیر اب ملک بلال ادھر سے رشتہ لے کے پہنچتے ہیں تو پتہ نہیں یہ کو انسیڈنس ہے کہ بینا بیگم بھی اسی وقت وہاں آ جاتی ہیں یا پھر ملک بلال کال کر کے انہیں انوائٹ کرتے ہیں۔ ملک بلال تو جناب مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کے سعدیہ بیگم کے گھر یوں پہنچتے ہیں جیسے سعدیہ بیگم اس رشتے کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں، جبکہ سعدیہ بیگم تو شدید گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ملک بلال بینا بیگم سے کہتے ہیں کہ اچھا ہوا بہن صاحبہ کہ آپ بھی یہیں پر موجود ہیں، دراصل آج میں خود اپنی بیٹی فارا کا رشتہ لے کے آیا ہوں سعدیہ بیگم کے بیٹے مراد حسین کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی سے اچھا رشتہ تو سعدیہ بیگم کو مل ہی نہیں سکتا۔ اب سعدیہ بیگم ہیں جو ملک بلال کی صاف بے عزتی بھی نہیں کر سکتی، انہیں یہاں سے جانے کا بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ بینا بیگم جو موجود ہیں، لیکن اندر ہی اندر ان کے آتش فشاں جیسے پھٹ رہا ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے خود پہ کنٹرول کر کے بیٹھتی ہیں اور ملک بلال سے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بھائی صاحب میں گھر والوں سے مشورہ کر کے آپ کو اس بارے میں کوئی فیصلہ سناؤں گی، حالانکہ یہاں پر موجود سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سعدیہ بیگم نے کبھی کسی معاملے میں کسی گھر کے فرد سے مشورہ نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ اپنے فیصلے تھوپنے کی عادی ہیں۔ نہ تو یہ بات بینا بیگم سے چھپی ہے اور نہ ہی ملک بلال سے۔ بینا بیگم بھانپ لیتی ہیں کہ سعدیہ بیگم کو لگتا ہے فارا کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے منظور ہی نہیں، تبھی آئیں بائیں شائیں کر رہی ہیں۔ تو بینا بیگم بھی جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کرتے ہوئے سعدیہ بیگم سے کہتی ہیں کہ سعدیہ تم مراد حسین کے لیے رشتہ دیکھ تو رہی تھی، تو بھلا فارا سے اچھی لڑکی تمہیں کہاں ملے گی، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے اور خاندانی ہے۔ ملک بلال تو بینا بیگم کی یہ بات سن کے مزید پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ سعدیہ بیگم کا سارا غصہ بیچاری سونیا پہ اترنے والا ہے، اسے ایک سائیڈ پہ بلاتی ہے اور کہتی ہے سونیا ذرا میری بات سننا۔ اب سونیا بیچاری کی سچویشن تو ناظرین ہم سب کو پتہ ہے کہ نہ وہ اس رشتے کے لیے آنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے امید تھی کہ سعدیہ بیگم کبھی اس رشتے کو قبول کریں گی۔ اسے تو خود فارا اتنی پسند نہیں اور اس نے ملک بلال کو ٹالنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن ملک بلال نے بھی اس دفعہ سونیا کو ٹلنے کا موقع ہی نہیں دیا، بس جلدی جلدی میں اسے تیاری کرنے کا کہا اور رشتہ لے کے پہنچ گئے۔ اب سعدیہ بیگم تو سونیا کو خوب بے عزت کرتی ہیں کہ تمہارے سسر کی جرت کیسے ہوئی میرے گھر میں رشتہ لے کے آنے کی، تمہیں ان کے ساتھ یوں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور ساتھ ہی اسے کہتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے گھر سے نکالوں بہتر یہ ہے کہ اپنے سسر کو لو اور یہاں سے چلتی بنو، اور آج کے بعد اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیچاری سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ویسے سونیا کو چاہیے کہ سعدیہ بیگم سے کہے مجھے بھی آپ کے گھر میں آنے کا کوئی شوق نہیں، میرے گھر کے کاغذات میرے حوالے کریں، اس کے بعد میں آپ کو کبھی نظر نہیں آؤں گی۔ بھائی سعدیہ بیگم آخر سونیا کو اس گھر سے آنے سے منع کر رہی ہے تو اس کے گھر کے کاغذات کیوں دبا کے بیٹھی ہیں؟ اب سونیا کے لیے تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ بلا وجہ پس رہی ہے، لیکن یہاں پر مراد حسین کا بہت فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ راشدہ بیگم نے وہی کیا جو ہم نے پریڈکشن کی تھی کہ رملہ کا رشتہ بھی سعدیہ بیگم کو پیش کرتے ہوئے بتایا کہ لڑکی بہت اچھی ہے، سلجھی ہوئی ہے اور جیسا کہ تم چاہتی ہو، خاندان بھی بہت چھوٹا ہے، بس مسئلہ ایک ہے کہ لڑکی جاب کرتی ہے، جبکہ سعدیہ بیگم چاہتی ہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی تو خوب ہو لیکن جاب نہ کرے بلکہ گھرداری کرے تاکہ سعدیہ بیگم کی غلامی کر سکے سارا دن۔ لیکن اب یہاں پر لگتا ہے کہ سعدیہ بیگم ملک بلال سے جان چھڑانے کے لیے کہیں گی کہ دراصل بینا بھابی میں نے آپ کو بتایا نہیں، ایک جگہ پہ آلریڈی مراد حسین کی بات چل رہی ہے اور لڑکی بھی میں پسند کر چکی ہوں۔ اب یہ بات سن کے تو سونیا بھی پریشان ہو جائے گی، جبکہ ملک بلال پوچھیں گے کہ کون لڑکی ہے ذرا ہمیں بتائیں تو، اور آپ نے ہم لوگوں سے مشورہ لینا بھی پسند نہیں کیا۔ بینا بیگم کو بھی اعتراض ہوگا کہ سعدیہ اب تو ہم تمہارے سمدھی بنتے ہیں، ہمارا دوہرا رشتہ ہے، تمہیں کم سے کم ہم
سے تو مشورہ لینا چاہیے تھا۔ تو سعدیہ بیگم بڑی سمجھدار ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ کے اس بات کو ٹال ہی دیں گی، لیکن فوراً راشدہ بیگم کو کال کریں گی اور کہیں گی کہ وہ جو لڑکی تم نے بتائی تھی نا جو جاب کرتی ہے، مجھے اس کا رشتہ منظور ہے، اس سے رشتے کی بات آگے چلاؤ اور مجھے مراد حسین کی شادی جلد سے جلد کرنی ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو سعدیہ بیگم نے اپنے 2 بچوں کے دل کی مرادیں تو اسی جلدی میں پوری کر دیں، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ سونیا کو بھی پہلی نظر میں ارباز پسند آیا تھا، اور جب سعدیہ بیگم اس کا رشتہ دیکھ رہی تھیں تو سونیا کے خوابوں میں ارباز آتا تھا اور وہ دانیہ سے کہتی تھی کہ میں اپنے اسی خوابوں والے لڑکے سے شادی کروں گی۔ تب تو سونیا کو ارباز کا نام بھی معلوم نہیں تھا، اور ادھر سعدیہ بیگم مراد حسین کی بھی جلدی جلدی میں جو شادی کر رہی ہیں، تو مراد حسین بھی تو رملہ کو پسند کرتا ہے۔ صرف بیچاری دانیہ کے ساتھ برا ہوا ہے کہ اسے ولید نہ تو میرے خیال سے پہلی نظر میں پسند آیا تھا، اور نہ ہی فی الحال ولید کے ساتھ اس کے خوشی کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں۔ خیر جی، اب جلدی جلدی میں مراد حسین اور رملہ کا رشتہ طے ہو جائے گا، اور مراد حسین کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ دل کی مرادیں یوں بھی پوری ہوتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف فارا جو اپنی دوست کے کزن فارس کے ساتھ آج کل افیئر چلا رہی ہے، جسے ارباز، مراد حسین اور رملہ نے رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیا ہے، اب فارا یقیناً مراد حسین پہ کوئی مزید بڑا الزام لگانے والی ہے، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ فارا جو کچھ کرتی پھر رہی ہے خود بھی بہت برے جال میں پھنسنے والی ہے، کیونکہ ہر ڈرامے میں جب کسی کو برا بنایا جاتا ہے تو پھر اس کا اینڈ بھی بہت ہی برا دکھایا جاتا ہے۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ فارا جو رنگ برنگے لڑکوں سے دوستیاں کرتی پھر رہی ہے، یقیناً کہیں سے اسے بہت بڑا دھوکہ ملے گا، اور اس کے بعد نہ صرف فارا بلکہ ملک بلال کی بھی بنی بنائی جھوٹی عزت خاک میں ملنے والی ہے۔ اب تھوڑا سا جو فارا کا ڈر ہے وہ مراد حسین کی شادی پر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ رملہ کو دیکھتے ساتھ ہی فارا پہچان جائے گی اور کوئی نہ کوئی ہنگامہ تو ضرور کرے گی مراد حسین کی شادی کو تڑوانے کے لیے۔ سعدیہ بیگم کو بھی جب پتہ چلے گا کہ جانے انجانے میں وہ اپنے بیٹے کی پسند کی دلہن ہی گھر لا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پاؤں تلے سے بھی زمین سرک جائے گی۔ اب بعد میں رملہ کی زندگی میں مصیبتیں تو ضرور آئیں گی، لیکن شادی کے موقع پہ سعدیہ بیگم یہ ٹال نہیں سکتی، کیونکہ وہاں پر صرف ملک بلال کی فیملی ہی نہیں بلکہ سعدیہ بیگم کا بھائی بھاوج بھی موجود ہوں گے، جن کے سامنے سعدیہ بیگم کا عزت بنانا مجبوری ہے۔ دوسری طرف دانیہ ہے جو چپ چاپ اپنے شوہر ولید کے ہر ظلم و ستم کو نہ صرف برداشت کر رہی ہے بلکہ ولید کے حکم پر اپنے دکھ کا اظہار بھی کسی کے سامنے نہیں کرتی۔ حالانکہ دانیہ اگر اپنے ماموں عماد کو ایک دفعہ بھی بتا دے کہ ولید اس کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے تو ولید اور اس کی ماں دونوں کو عماد صاحب سیدھا کر دیں گے، لیکن دانیہ کو صبر و تحمل والی بچی دکھایا گیا ہے، اور یہ صبر بھی شاید اس کی ماں کی وجہ سے ہی اس میں آیا ہے، جس نے اپنی ماں کی تمام باتیں برداشت کر لیں تو وہ ان لاز کی بھی تمام باتیں برداشت کر سکتی ہے۔ لیکن ولید بھی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سنگ دل قسم کا لڑکا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں تو اپنی ماں کے کہنے پہ دانیہ پہ تمام ظلم و ستم کر رہا ہوں، لیکن دانیہ نے آگے سے کبھی اف تک نہیں کی، اور نہ ہی میرے ابو یا اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی میرے مظالم کا تذکرہ کیا۔ تو آہستہ آہستہ ولید کے دل میں دانیہ کے لیے نہ صرف جگہ بننا شروع ہو جائے گی بلکہ وہ اپنی ماں کو بھی سمجھائے گا کہ آپ کے ساتھ جو بھی برا کیا تھا وہ پھپھو نے کیا تھا، اس کا بدلہ دانیہ سے لینا بنتا نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، فی الحال تو مجھے خوشی ہے کہ مراد حسین کو اس کے دل کی مراد رملہ ملنے والی ہے۔ ویسے یہ تو میری پریڈکشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعدیہ بیگم فارا سے جان چھڑوانے کے لیے جاب والی لڑکی کا رشتہ قبول کر لیں گی یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔